السلام علیکم. میں ڈاکٹر جمشید بیگوسرائے بہار سے. دوستو، آج ایک مظلوم کی آہ سے پوری کائنات کی فضا سوگوار ہے. ایک کیفیت ہمارے دلوں پہ طاری ہے اور اسی کیفیت پہ اپنے کچھ احساسات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بیٹھ گیا. وقت تو وقت ہے، گزر جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تو کامیاب ہو گئے. آپ نے جو امتحان دینا تھا اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لی. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے. مسئلہ ہمارا ہے اور ہم بھی اپنا وقت گزار لیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے گزرتا ہے. افسوس اس بات کا صرف ہے کہ ہمارا وقت صحیح سے گزر نہیں رہا ہے. ہمارے نوجوان وہ اپنی اپنی بائکس پہ سیلفی لے کے انسٹاگرام پہ ڈالنے میں بیزی ہیں. ہمارے جو وہ جوان ہیں جنہوں نے کچھ صلاحیت پیدا کر لی تھی وہ اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہیں. ہمارے وہ لوگ جو 40-45 کے ہو چکے ہیں وہ اپنا اسٹیٹس بنانے میں اور اپنی پراپرٹی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. مکانات، بلڈنگز، گٹی، بالو، سیمنٹ، اسی میں مصروف ہیں، یا پھر پراپرٹی اور پراپرٹی اور پراپرٹی. جو ہمارے اہل علم ہیں وہ فروعی مسائل میں لگے ہوئے ہیں کہ کس کا ہاتھ نماز میں کہاں گیا، کس کی آواز بلند ہو گئی، کس نے زور سے کچھ کہہ دیا، کس نے دھیرے سے کہہ دیا. یہ فکر نہیں ہے کہ امت کہاں جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان طرح طرح کے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، وہ کھوکھلے ہو رہے ہیں. اس کی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو بس یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مسلک سے باہر ہو جائیں. بے نمازی ہو رہے ہیں اس کی فکر نہیں، لیکن اگر نماز کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو ہمارے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور فروعی مسائل پہ بات چھڑی ہوئی ہے. کوئی قائد نظر نہیں آ رہا، کوئی رہنمائی کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. کبھی اگر رہنمائی کی بات ہوتی ہے، آگے کے ویژن کی بات ہوتی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، امت کو بہترین رہنمائی کیسے دی جا سکتی ہے، کس ڈائریکشن میں چلنا ہے، تو پھر سارے لوگ پرانی داستان چھیڑ لیتے ہیں کہ ہم نے ایسی قربانی کی، ویسے قربانی کی. بات پاسٹ کی نہیں ہونی ہے، بات فیوچر کی ہونی ہے کہ اب ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو، پوری امت کو کیسے رہبری دی جائے، کیسے رہنمائی کی جائے. لیکن اس کا بھی فقدان ہے. ہر طرف بظاہر تو اندھیرا لگ رہا ہے، لیکن اندھیرے سے مومن مایوس نہیں ہوتا ہے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ اندھیرا ویسا ہی ہے جیسے 2:30-3 بجے رات بالکل جب پوری ہو جاتی ہے، گہرا اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ اندھیرا اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ اگلی صبح کی روشنی آنے والی ہے، نیا سورج پھٹنے والا ہے. اسی امید پہ، لیکن رخ تو صحیح سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے. ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ پوری قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سب سے بنیادی چیز مسئلہ توحید کا ہے. توحید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. توحید، موحد بننے کی فکر کیسے کرنی ہے، کیسے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اس کی فکر، یہ سمجھ میں بات ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو نہیں آ رہی ہے. تو تطہیر افکار کی جو ضرورت ہے کہ کیسے عقیدے کو درست کیا جائے، اس کی محنت کیسے کی جائے گی. اس کے بعد ہمارے نوجوانوں کا صحیح استعمال، کہ اللہ نے جو جوانی دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو ہر چیز اپنے پیک پہ ہے، اس کا صحیح استعمال کیسے ہو کہ وہ سماج میں، معاشرے میں کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکے، وہ اس کا فقدان ہے. ہمارے پاس علم کی ایسی کمی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حالات میں ریئیکٹ کیسے کریں، کیسے ریئیکٹ کریں. بڑی آبادی کو کوئی مطلب نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کھوئی ہوئی ہے، وہ سوئی ہوئی ہے، وہ بس اپنی دنیا بنانے میں لگی ہے. اور جس کو تھوڑا سمجھ میں بھی آتا ہے، اس کا دل جلتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے اتنے برے انداز میں کہ اس ریئیکشن سے اور نقصان ہو رہا ہے. جو قرآن ہم کو کہتا ہے کہ کسی دوسرے کے آستھا کی چیزوں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اگیانتا میں تمہارے خدا کو برا کہنے لگے. ہم اگیانتا میں ان کے آستھا کی چیزوں کو، ان کے پوجنیہ کو، ان کے دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں. پتھر پھینکنے کا الزام لگ رہا ہے، پتہ نہیں صحیح یا غلط، لیکن ہم ریئیکٹ کرنا نہیں جان رہے کہ کیسے احسن طریقے سے ہم ریئیکٹ کریں، کہاں ہم کو خاموش رہنا ہے.
کہاں ہم کو بات کرنی ہے تو کیسے ریشنل انداز میں کرنی ہے، کیسے بات کو سمجھانی ہے، کیسے اپنی بات رکھنی ہے، یہ ہنر نہیں سیکھا ہم نے. تو جب یہ کیفیت آتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت پریشانی، کیا کیا جائے. لیکن جب کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ سے مشورہ، آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار، کہ ایسا نہیں ہے کہ نا امیدی ہے. نا امیدی تو کفر ہے، اور مومن نا امید نہیں ہوتا. بس میں یہ ابھی کے حالات میں جو ماحول سوگوار ہے، آپ کے اندر بھی ایک کیفیت ہے، آپ بھی پریشان ہیں آج کی فضا سے، آج کے خبروں سے، آج کے حالات سے. ان حالات میں کیا کرنا ہے اس کو سیکھنا ہوگا. کنسٹرکٹیو رول کیسے پلے کرنا ہے یہ سیکھنا ہوگا. کسی شیطانی عناصر، ان کے بھڑکاؤ باتوں میں آ کے کوئی ایسا رول پلے نہیں کر دینا ہے کہ خود آپ پریشان ہوں، آپ کے والدین، آپ کی قوم، آپ کے سماج کے لوگ پریشان ہوں. بلکہ یہ موقع بہت بیلنس رہ کے زندگی گزارنے کا، بہت بیلنس. تو میں یہ اپیل کروں گا کہ قرآن و سنت سے جڑیے، قرآن کو پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے. میں بار بار کہتا ہوں، قرآن کبھی انشاءاللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو گمراہ نہیں کرے گا. اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن بعض کو گمراہ کرتا ہے، بعض کو عزت دیتا ہے، تو اس کو پوری آیت سنائیے کہ گمراہ سب کو نہیں کرتا، قرآن سب کو عزت دیتا ہے. گمراہ انہی کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے ذہن میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے سوچنے کے انداز میں خرابی ہوتی ہے، جو خراب نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو اپنی بے کسی کا اظہار کر کے، اپنی اگیانتا کا اظہار کر کے اپنے مالک کے سامنے دعا کر کے بیٹھے گا کہ اللہ میں تیری کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اے میرے اللہ، مجھے اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی دیجیے، مجھے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے چلیے. اے اللہ، مجھے جینے کا سلیقہ سکھا دیجیے، مجھے عبادت کا سلیقہ سکھا دیجیے. اے اللہ، اپنا بندہ بنا لیجیے. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن آپ کو کبھی گمراہ نہیں کرے گا. اس قرآن کو پڑھیے. ہماری 90%، 95%، میں کہتا ہوں 99% آبادی قرآن سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. مہربانی کر کے قرآن کو تھام لیجئے. قرآن آپ کو سکھا دے گا کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسے اپنی بات رکھنی ہے. اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کے میسج کو لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو سیرت، اللہ کے رسول کی سیرت میں جو جو حالات گزرے تھے، جو جو ادوار گزرے تھے، وہ ساری چیز آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گی، آپ کو بھی ملے گی. آپ کو بھی وہ شہر مکہ کے حالات ملیں گے، آپ کو بھی منع کی وادیاں ملے گی، عکاظ کے بازار ملیں گے، طائف کا میدان ملے گا، آپ کو شعبہ ابی طالب بھی ملے گا، آپ کو صادق مومن بھی ملیں گے، آپ کو منافقوں سے وہی واسطہ پڑے گا. آپ سیرت جب قرآن اور سنت کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کی نگاہیں خود بخود ایسیس کر لیں گی کہ یہ کون ہے، یہ مومن صادق ہے یا کوئی منافق آدمی ہے آپ کے سامنے. بھی کون سے حالات ہیں. اگر قرآن اور اللہ کے رسول کی سیرت، سنت، یہ سب آپ کے سامنے رہے گی تو یقین جانیے کہ آپ کبھی نا امید نہیں ہوں گے، بلکہ آپ جس طریقے سے غزوہ احزاب کے وقت جو حالات آئے تھے تو جو منافق تھے وہ انہوں نے کہا کہ ارے ہمیں تو پھنسا دیا گیا، لیکن جو سچے مومن تھے انہوں نے کہا ارے یہی تو ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. تو آپ کو بھی یہ لگنے لگے گا کہ اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے. دوستو، بے شک اللہ کے وعدہ کا پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، لیکن چھٹیا کا بھی وقت آ گیا ہے. یقین جانیے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے دجال کے بارے ہے کہ دجال اپنی جنت دکھائے گا اور اپنا جہنم دکھائے گا. جو اس کی جنت میں جائیں گے وہ حقیقی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جس سے وہ ناراض ہوگا، جو اس کی بات نہیں مانے گا اور جو اس کا انکار کرے گا، تو وہ اس کو دجال اپنی جہنم میں ڈالے گا، لیکن وہ اللہ کی جنت میں نکلے گا انشاءاللہ. ویسے یہ فتنہ، یہ دور جو ہے، یہ دور ایسا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ان حالات میں ایسے ہو جائیں تو شاید آج ہم ترقی کریں گے، ہماری دنیا بنی رہے گی، بچی رہے گی. لیکن یقین جانیے کہ یہ دجل ہے. اگر یہاں آپ نے اپنے ایمان کو نہیں بچایا تو پھر ہمیشہ کی ناکامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور اگر ابھی آپ نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے کردار کو بچا لیا، اللہ کے رسول کے امتی ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو ثابت کر دیا، تو انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی آپ کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جزاک اللہ.